چونکہ آج اقبال ڈے ہے تو ہم بات کریں گے کہ علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں. تو آپ دونوں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا ہے, تو کیسا پایا اقبال؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کے تعارف کا. اقبال دیکھیے جی, قوموں کے پاس جو اثاثے ہوتے ہیں نا, بلکہ اقبال کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسی شخصیات پیدا نہیں ہوتی, ایسی شخصیات کسی قوموں کو عطیہ کی جاتی. کیا بات. تو اقبال جو ہے وہ ہماری قوم کو عطیہ کیا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا خواب دیکھنا نا, یہ اقبال کا ایک خواب ہے. واہ. جس کی تعبیر کے لیے ہمیں قائد اعظم مل گئے اور ہم نے پاکستان بنا لیا. ابھی اقبال کے درجنوں سینکڑوں خواب جو ہیں وہ ادھورے پڑے ہوئے. بالکل. وہ اس کے لیے کوئی محمد علی جناح چاہیے, اس کے لیے کوئی اعلیٰ ظرف انسان چاہیے, اس کے لیے ایک بڑے ویژن والا جو ہے وہ لیڈر ہمیں چاہیے. اقبال کا خواب تو یہ بھی ہے کہ وہ ایک امت مسلمہ کو ایک قوم اور ایک ملت بنا دے. اقبال کا خواب تو یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو اقبال کا خواب تو وہ تو اس قوم کے ساتھ, میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا لیڈر, اتنا بڑا شاعر. المیہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے قومی دائرے میں آ جاتی ہے نا, اس کے ساتھ ہم, منٹو نے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ المیہ یہ ہے کہ بعض شخصیات کے ساتھ ہم رحمت اللہ, جیسے ہی وہ فوت ہوتے ہیں ان کو ہم رحمت اللہ علیہ کی کھونٹی پہ لٹکا دیتے ہیں اور پھر ان کو بھول جاتے ہیں. اقبال کے ساتھ بھی مجھے جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کو شہرت تو ہم نے بہت دی, اور اس شہرت کی اقبال کو ضرورت ہی نہیں, لیکن پڑھا نہیں. اقبال کی تفہیم نہیں کر سکے. اقبال کے شاعری میں جو پیغام ہے جس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہم لوگوں نے اب آج کل سلیبس جب ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر, تو اقبال کے اوپر کوئی زیادہ اسکول یونیورسٹیز میں زیادہ اس طرح سے نہیں ملتی شعر و شاعری. چند اشعار یا چند موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال کا ایک بہت بڑا کلام فارسی میں ہے, اور ایک حلقہ باب یہ بھی کہتے ہیں کہ اقبال تھے ہی شاعر فارسی کے, وہ سوچتے فارسی میں تھے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اور بالخصوص کہ فارسی کا کلام بھی سلیبس میں شامل ہونا چاہیے؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال جو ہے وہ کئی زبانوں کے مفکر بھی تھے اور شاعر بھی تھے. وہ پنجاب سے اٹھے اور ان کو اقبال لاہوری, ایران میں ان کو اقبال لاہوری اور جتنے دبستان اس سے پہلے شاعری کے موجود تھے, اقبال کا کلام ان سے اتنا منفرد اور مختلف تھا کہ وہ کسی دبستان کے قابو میں نہیں آیا, تو اس کو دبستان اقبال کا نام دیا. یہ دیکھیں نا, ایک اپنے ملک سے اٹھ کے علی خامنہ یہ کہتے ہیں کہ من مرید اقبال ہستا ہوں. اور آپ کو فارسی کا جو ایک ملک الشعراء ہیں ان کا ایک شعر سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ مرد بمیرد بے گردش ماہ و سال, اگرچہ ہر آدمی کو موت آتی ہے وہ مر جاتا ہے, بالکل, اگرچہ مرد بمیرد بے گردش ماہ و سال, نہ مرداست و نہ میرد محمد اقبال. لیکن وہ کہتے ہیں ایک بندہ ایسا ہے جو موت سے بھی نہیں مرتا. تو یہ جہاں تک اس کے سلیبس کی بات ہے, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا سلیبس, میں نے ایک جملہ کہیں پہ لکھا تھا کہ ہمارے نصاب کو رٹا سٹا کھا گیا اور ہماری رشتہ داریوں کو وٹا سٹا کھا گیا. بہت اچھی بات لگی آپ نے. ہم نے نصاب جو ہے وہ رٹے کے, اب نمبروں کی چوہا دوڑ ہے. اچھا, آپ نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ جی کرتا ہے تیرا نام اردو رکھنا. اتنی محبت ہے آپ کو اردو سے؟ جی, اردو کو میں نے مطلب یہ سوچا کہ داغ نے 100-150 سال پہلے کہا تھا کہ کتنی, وہ اردو کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تو کیا ہم اردو سے محبت صرف داغ نے کی تھی؟ تو اس کے بارے میں کوئی اور مطلب کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو میں اردو کو ایک محبوب کے طور پہ جو ہے وہ تصور کیا, اور اس کے بارے میں پھر یہ امت مسلمہ اور انسانیت کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی, اس میں اقبال کو یا اقبالیات پڑھنے کی کتنی ضرورت ہے؟ جی, اقبالیات میں کہتا ہوں کہ پہلے تو اقبال کی تفہیم ضروری ہے کہ اقبال کے کلام میں جیسا انہوں نے فرمایا کہ فارسی شاعری, میں کہتا ہوں جی بالکل ابتدا جہاں سے اقبال سے ہمارا تعارف ہوا تھا نا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, اس کے ایک مصرے کو لے لیں, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا, اس کو موٹو بنا لیں. مطلب ہے کیا یہ کوئی چھوٹا سا مصرع ہے جس کو ہم نے بچوں کی دعا میں شامل کر کے رکھ دیا ہے؟ اقبال تو ایک ماہر تعلیم سے بھی معذرت کے ساتھ اب تو اس دعا سے بھی نکال دیا گیا ہے, اور کالجوں سے اس کو بھی نکال دیا. اقبال جو ہے اس کی تو اتنی حیثیتیں ہیں, وہ ایک عاشق رسول تو ہے, وہ ایک ماہر تعلیم ہے. اس نے تعلیم کا جو شعور ہمیں دیا, وہ ایک ماہر نفسیات ہے.
اس نے ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوؤں کی انگریزوں کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ وہ ایک سوشالوجسٹ ہے، اس نے ہندوستان کے امت مسلمہ کے مسائل کو جس نظر سے دیکھا وہ اپنی شاعری میں کتنی خوبصورتی سے اسے بیان کی۔ وہ ایک عاشق رسول ہے۔ وہ سب سے بڑا اقبال کا دکھ یہ تھا، اور علی بخش جو ان کا ملازم ہے اس نے کہا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے، اور روتے اس بات پہ تھے کہ اس قوم کے پاس کتنا بڑا پیغام ہے اور اس سے یہ غافل بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس قرآن کو دیکھتا چلو ثواب کے لیے پڑھتی ہے لیکن اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے پاس تو زندگی کا پورا لائحہ عمل موجود ہے، تو فلسطین تو اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کے اوپر لا کے ہم نے ایک یہ مغرب کا یہ شروع سے ایجنڈا تھا کہ ایشیا اور مشرق کو کس طرح سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ تو اقبال نے دیکھیے آج سے 100 سال پہلے 125 سال پہلے اس چیز کو محسوس کر لیا تھا کہ یہ چوکیدار جو بٹھایا جا رہا ہے یہ چوکیدار نہیں ہے، یہ ہمارے ہر کام میں مداخلت کرنے کے لیے، یہ امت مسلمہ کا مکو ٹھپنے کے لیے ان کو یہاں پہ لا کے بٹھایا گیا، وہ جو گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے اس کو لانے کے لیے۔ اور اقبال نے بہت پہلے اسرائیل کے قیام سے بھی، باقاعدہ قیام سے بھی پہلے ہمیں خبردار کر دیا گیا تھا کہ یہ جو تمہارے اوپر یہ بٹھایا جا رہا ہے ان کو، اس کے لیے مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، ہاں جی، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو ہمیں وہ مطلب ہے وہ غیرت جو ہے وہ مجموعی جو امت مسلمہ میں ہونی چاہیے تھی۔ آج ہم قرارداد مذمت پیش کرتے ہیں، آج پوری باقی دنیا کفر کے ساتھ کھڑی ہے باقاعدہ طور پہ، دامیں درمیں سخنے قدمیں، لیکن ہم صرف، اور وہ بھی بڑی منمناتی ہوئی قراردادیں پیش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بس ہم آپ کو اور کچھ کہہ نہیں سکتے، دے نہیں سکتے۔ 2 ارب مسلمان، 57 ممالک، اور یہ آواز اسی سے اقبال کو شکوا تھا کہ ہمارے اندر وہ غیرت، اس لیے کہ ہم نے ٹکڑیوں میں فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا ہوا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اقبال وہ کہتا ہے کہ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ ہم نے وہ تقسیم در تقسیم کر لیا اپنے آپ کو۔ وہ اتحاد جو اقبال چاہتے تھے کہ محمد سے وفا تو انہیں تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک رستے پہ چل کے تو دیکھو۔ ڈاکٹر صاحب میں گفتگو تھوڑی سی تبدیل کرنا چاہوں، اگر ایک سوال میرے ذہن میں یار میں چاہ رہا ہوں جاتے جاتے وقت کی تھوڑی قلت ہے، اگر آپ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ ہم اردو زبان کی جب بات کرتے ہیں تو شاعروں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے زبان کی ترویج کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ فلسفیانہ عروج پر تو ایک نظر آتی ہے، تو زبان و بیان کی ترویج اور ترقی کے لیے بھی اقبال نے کام جی اقبال، میں تو کہیں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر ہم پوری اپنی نئی نسل کو اور کوئی علم بھی نہ پڑھائیں، صرف اقبال سلیقے سے پڑھا دیں تو بہت سارے علوم میں وہ ماہر ہو جائیں گے بچے۔ تو زبان تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں قرآن اس سے سمجھ آ جائے گا، ہمیں فلسفہ اس سے سمجھ آ جائے گا، ہمیں نفسیات سمجھ آ جائے گی۔ زبان تو بڑی معمولی سی بات ہے، اور المیہ یہ ہے کہ ہمیں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ عملی طور پہ ہماری زندگی کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ نمبر لینے کی ایک دوڑ ہے۔ ہاں جی، نمبروں کی دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں، اور صحیح معنوں میں جو سبق سیکھنا چاہیے اقبال کے کلام سے اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا اور آج کے اس اہم دن پر آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا۔ آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے۔ ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں۔